جسے سن کر عورتوں کی چیخیں نکل گئیں، دل دہل گئے۔ اس کہانی کو سن کر لاکھوں عورتیں اپنی زندگی کے راستے بدلنے پر مجبور ہو گئیں۔ یہ کہانی ان عورتوں کے لیے ضروری ہے جن کی وجہ سے ان کے شوہر سکون کی نیند نہیں سو پاتے۔ وہ شوہر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتے ہیں۔ انہیں بیوی کی ان 5 باتوں نے اس قدر زخمی کر دیا کہ ان کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ آج میں تمہیں ایک ایسی عورت کا عبرتناک واقعہ سناؤں گی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کے دل کو زخم دیتی تھی، اپنے سخت رویے سے اپنے شوہر کو تڑپاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پھر اس عورت کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا میں اس کا انجام ایسا عبرتناک تھا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ جب وہ مری تو موت کے وقت اسے ایسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کی چیخوں نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ موت کے وقت اس کی میت کے اندر سے اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو دفنانے کی بجائے کنویں میں پھینک دیا، کیونکہ نہ کوئی اس کا جنازہ پڑھنے آیا اور نہ ہی کسی نے اس کے لیے قبر کھودنے کی زحمت کی۔ آخر اس عورت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ عورت جو بہت بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، ہر نظر اسے دیکھ کر متاثر ہوتی تھی، لیکن اس کے حسن کے پردے کے پیچھے ایک ایسی تاریکی چھپی ہوئی تھی کہ جو اس کی زندگی اور موت کو تباہی میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ آخر وہ کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا عبرتناک انجام پیش آیا؟ آخر کون سی ایسی نافرمانیاں تھیں؟ آخر اس نے اپنے شوہر کے سامنے ایسا کیا کیا تھا؟ اپنے شوہر کی کون سی نافرمانی کی تھی؟ اپنے شوہر کے ساتھ کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئی؟ پیاری بہنوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جو دن کی روشنی میں فرشتوں جیسی لگتی تھی، لیکن رات کے اندھیروں میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کی روح کانپ اٹھتی۔ یہ عورت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، بہت ہی پیاری تھی، حسن کی ملکہ تھی، زمانے کی تمام عورتوں میں سے حسین و جمیل دکھائی دیتی تھی، گویا کہ وہ شہزادی تھی۔ لیکن اس کا شوہر بیچارہ ایک غریب گورکن تھا جو قبریں کھود کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ شوہر دن بھر کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پر قبریں کھودتا اور اس مشقت میں اس کے کپڑے خاک آلود ہو جاتے اور جسم پسینے میں ڈوب جاتا۔ شوہر یہ سوچ کر دن رات محنت کرتا کہ چاہے خود کیوں نہ بھوکا رہے لیکن اس کی بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ یہ سوچ صرف اسی گورکن کی نہیں بلکہ آج ہر اس مرد کی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتا ہے۔ مرد بیچارہ اپنی ساری زندگی بیوی کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے میں گزار دیتا ہے، لیکن افسوس کہ کچھ عورتیں ان کی قربانیوں کو لمحوں میں پیروں تلے روند کر بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی تمام احسانات کو پسے پشت ڈال کر انہی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کی ناراضگی اور لعنت ہر وقت جاری رہتی ہے۔ خیر، اس خوبصورت عورت کا شوہر شام کو دن بھر کی سخت محنت کے بعد گھر لوٹتا، خود بھی کھاتا اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلاتا۔ ایک دن حسب معمول جب وہ شام کو اپنی مشقت بھری دن بھر کی مزدوری کے بعد گھر پہنچا تو اس کے دل میں یہ امید تھی کہ گھر جاتے ہی میری بیوی مجھے محبت سے دیکھے گی اور میری تھکن دور کر دے گی، لیکن جیسے ہی شوہر گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ اس کی روح کانپ اٹھی۔ اس غریب مزدور نے جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا تو اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور کانوں نے ایسے الفاظ سنے کہ اس کی دنیا الٹ گئی۔ اس نے دیکھا کہ
کہ اس کی بیوی ایک غیر محرم مرد کے ساتھ محبت بری باتیں کر رہی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر ہماری محبت کے درمیان ایک دیوار بنا ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ جب میرا شوہر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ یہ سن کر شوہر جو دروازے کے کونے پر کھڑا تھا، یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ اس کی اپنی بیوی ایک غیر محرم مرد کو، جسے وہ جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں، تعلق نہیں، نہ وہ اس کا بھائی لگتا ہے، نہ کوئی چچا زاد، نہ خالہ زاد، نہ ماموں زاد، اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کا ہمسایہ بھی نہیں ہے، نہ جانے وہ کون ہے، ایک غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے شوہر کے گلے شکوے کر رہی ہے۔ وہ شوہر جو اسے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی ایک غیر مرد کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہے کہ تیری اور میری، مطلب ہم دونوں کی محبت کے درمیان میرا شوہر ایک دیوار بنا ہوا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، شوہر کی آنکھوں میں جب اس نے یہ سنا، آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اور دل میں غم کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ جس بیوی کے لیے وہ دن رات مشقت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، جس بیوی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھی، نہ دن ہے تو دھوپ کا خیال نہیں کرتا، رات ہے تو اندھیرے کی پرواہ نہیں، دن میں دھوپ میں کھڑا ہو کر، تتی ریت کے اوپر کھڑا ہو کر جس عورت کے لیے وہ محنت مزدوری کرتا تھا، وہی بیوی آج اس کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ وہ شوہر سوچ رہا تھا کہ کیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے اتنے احسانات کو بھلا کر اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ خیر، اس شوہر نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے گھر کے اندر ہی گزارے گا۔ دل میں غم اور آنکھوں میں نمی لیے اس نے باہر کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بیوی چونک گئی اور فوراً غیر محرم مرد کی ران سے اپنا سر اٹھایا اور اسے کہا، جلدی کرو، کسی جگہ چھپ جاؤ، ہماری زندگی میں آڑ بننے والا باہر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے شوہر کو کھانا کھلاؤں گی، اس سے پیار محبت کا ڈھونگ رچاؤں گی اور اس کے لیے بستر سجاؤں گی، اسے محبت بھرے انداز میں بستر پر لٹاؤں گی، اور جب یہ گہری نیند میں سو چکا ہوگا تب ہم اپنا کام مکمل کریں گے۔ وہ عورت یہ کہہ کر اس غیر محرم دوست کو کمرے کے ایک کونے میں لے گئی، ایک کونے پر بٹھا کر اس پر ایک کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ چھپ جائے۔ اس کے بعد بیوی نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور جا کر دروازہ کھولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دروازے کے سامنے تھکا ہارا شوہر کھڑا تھا، جس کے دل میں سوالات کا طوفان تھا، لیکن چہرے پر صبر کی چادر تنی ہوئی تھی۔ بیوی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، آپ آ گئے، آئیے نا، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اب شوہر خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل کا زخم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بیوی نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور محبت بھرے انداز میں شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا اٹھا کر شوہر کے منہ میں ڈالنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اس کے شوہر کو کچھ معلوم ہی نہیں، سب کچھ نارمل ہو۔ شوہر نے بظاہر تو خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے دل میں ایک بہت بڑا طوفان برپا تھا۔ اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک عورت میرے گھر میں رہ کر، میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا دیا ہوا کپڑا پہن کر ایسے کیسے کر سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں وہ ہوں جو بیوی کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہوں، بیوی کے درد کو اپنی تکلیف جانتا ہوں، بیوی کی خوشیوں کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر چکا ہوں۔ اے میری بیوی، وہ دل میں کہنے لگا، میں تیرے اوپر لاکھوں احسانات کی بارش کرنے والا تیرا محسن ہوں، اور ایک تو ہے جو میری قربانیوں کو بھلا کر مجھے ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ شوہر یہ سب دل ہی دل میں سوچتا رہا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔
ادھر بیوی بڑی محبت سے ایک ایک نوالا شوہر کے منہ میں ڈالتی جا رہی تھی، جیسے شوہر کو کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ کھانے کے بعد بیوی نے شوہر کا بستر بڑے ہی سلیقے کے ساتھ سجایا اور تھوڑی دیر کے لیے شوہر کے ساتھ لیٹ گئی، پھر انتہائی پیار بھرے انداز میں شوہر کو بستر پر لٹا کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، لیکن شوہر کی نیند تو کب کی حرام ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں خیالات کے طوفان تھے، آنکھوں میں سوالات تھے اور روح میں ایک گہرا زخم تھا جو اس رات اور گہرا ہو گیا تھا۔ وہ لیٹا تو تھا مگر اسے کوئی آرام نہ تھا، سکون نہ تھا۔ اس کا دل بھی رو رہا تھا، آنکھیں آنسوں کو چھپا رہی تھی۔ وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ میری بیوی کو اس کا علم نہ ہو۔ بیوی کی بے وفائی کا زہر اس کی نیند کو لمحوں میں چاٹ چکا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا اپنے نصیب کو کوس رہا تھا۔ اب وہ جان بوجھ کر کھراٹے لینے لگا تاکہ بیوی کو پکا یقین ہو جائے کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ بیوی کو یقین ہو گیا کہ اب شوہر سو چکا ہے۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، اپنے غیر محرم دوست کو کونے سے نکالا اور کہا، یہی موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو، میرے شوہر کو ختم کر دو۔ جب یہ مر جائے گا تو ہم دونوں ہمیشہ کے لیے محبت بھری زندگی گزاریں گے، دونوں ایک ہو جائیں گے، سکون والی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ اب ان دونوں نے مل کر شوہر کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شوہر کو دبوچ لیا، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن ان دونوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس وقت بیوی کی آنکھوں میں شیطانیت جھلک رہی تھی۔ وہ جو بھی قربانیاں دیں اس کے شوہر نے اس کے لیے جو بھی قربانیاں دیں، اس کا دل بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ جو بھی احسانات کیے وہ سب لمحوں میں بھلا دیے گئے۔ اب اس عورت نے غیر محرم دوست سے کہا کہ اب جلدی سے اس کے جسم کو چھپانا ہوگا۔ ایسا کرو، جہاں یہ سویا ہوا ہے وہیں گڑھا کھود دو اور اسے دفن کر دو۔ اس وقت شیطان ان کے دلوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ دونوں نے کمرے کے اندر ہی ایک گھڑا کھودا، مٹی کھودی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس معصوم گورکن کو اس گھڑے میں دفن کر دیا۔ گورکن کو دفن کرنے کے بعد وہ دونوں ظالم گھر کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ وہ جو دونوں ظلم کرنے والے تھے، وہ غیر محرم اور اس گورکن کی بیوی، دونوں اس گھر کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ 4 دن بعد اس علاقے کے ایک بڑے امیر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے جلدی سے گورکن کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگ گورکن کو تلاش کرنے لگے تاکہ قبر کھدوائی جا سکے، لیکن گورکن کا کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر کار گاؤں کے لوگ گورکن کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو اندر سے ایک عجیب اور ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو گورکن کا گھر ہے، لیکن یہاں مردے جیسی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرو، تالے توڑو اور دیکھو کہ اندر کیا ہے جو اس قدر بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا اور تالا توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر پہنچے تو ان کی سانسیں تھم گئیں۔ انہوں نے غور کیا کہ کمرے میں ایک گھڑا کھودا گیا تھا اور وہی گھڑا بدبو کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور کہا، جلدی کرو، اس گھڑے کو کھودو۔ اوپر جو مٹی تھی وہ ابھی نظر آ رہی تھی کہ یہ مٹی کھودی ہوئی ہے، مطلب برابر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اس مٹی کو کھودو، کچھ تو ایسا ہے جو اس کے اندر چھپایا گیا ہے۔ جب گھڑے کو کھودا گیا تو لوگوں کے دل دہل گئے۔ گھڑے کے اندر وہی گورکن تھا جو ہمیشہ دوسروں کی قبریں کھودتا تھا۔ آج اس کی قبر رات کے اندھیرے میں بے گناہ کھودی گئی تھی اور اسے بغیر کسی جنازے کے دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ آخر گورکن کے ساتھ ایسا ظلم کس نے کیا؟ سب یہی سوچ رہے تھے کہ بیوی تو ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ یہی تھی لوگوں کی سوچ کہ اپنی بیوی کبھی بھی شوہر کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر یہ سب کس نے کیا؟ اچانک ایک شخص کی نظر کمرے کے ایک کونے پر پڑی جہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھایا اور فوراً قریبی مولوی صاحب کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے پڑھ سکیں۔ خود وہ لوگ
وہ ان پڑھ تھے، جاہل سے لوگ تھے، پڑھ نہ سکے، اس لیے مولوی صاحب کو دیا تاکہ وہ اس کاغذ کو پڑھ سکیں۔ مولوی صاحب نے جب کاغذ پڑھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ میں ہوں تمہارے علاقے کا گورکن، آج کی رات میری آخری رات ہو سکتی ہے، میری بیوی جو میرا سب کچھ تھی آج میری دشمن بن چکی ہے، اس کا ایک یار ہے، ایک غیر محرم شخص جس کا نام فلاں ہے، نام لکھا ہوا تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اگر میں آج رات مر جاؤں تو یہ سمجھ لینا کہ میری بیوی اور اس شخص نے مل کر مجھے قتل کیا ہے، مجھے ختم کیا ہے، مجھے مارا ہے۔ یہ خط سن کر سب کی آنکھیں بھر آئیں اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے وہ خط سنبھال لیا تاکہ وہ ثبوت کے طور پر رہے۔ پھر انہوں نے اس مظلوم گورکن کو غسل دیا، جنازہ پڑھایا اور عزت و احترام کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس خط میں دیے گئے پتے پر جا کر اس شخص کو پکڑا جائے جس نے گورکن کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کی جان لے لی۔ اب سب لوگ اس قاتل کے گھر کے سامنے جمع ہو کر بلند آواز میں پکارنے لگے، اے ظالم، اے قاتل، جلدی باہر آؤ، تم نے ہمارے گورکن کو بے دردی سے قتل کیا اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گئے، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ ان کی آوازوں کی گونج سن کر گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے سب سے مخاطب ہوئی اور کہا، بھائیو، جو کچھ میرے بیٹے نے کیا اسے اس کی سزا مل چکی ہے، اور جو کچھ گورکن کی بیوی نے کیا اسے بھی اس کی سزا مل چکی ہے۔ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو اندر آ کر خود دیکھ لو۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چلو دیکھیں تو صحیح کہ آخر کیا ہوا ہے۔ جب یہ سب لوگ اس بوڑھی عورت کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو جو منظر سامنے آیا اس نے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ شخص جو گورکن کا قاتل تھا اب وہ بندر بن چکا تھا، اور گورکن کی بے وفا بیوی اس وقت بندریا میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دل دہل گئے اور وہ فوراً استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ وہاں کھڑے مولوی صاحب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو، یہ اللہ کا عذاب ہے جو کسی ظلم کرنے کا نتیجہ ہے، جو کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے یا کسی کا حق مارو گے تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسا ان دونوں ظالموں کا ہوا۔ پھر مولوی صاحب نے خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورتوں، شوہر کی عزت کرنا، اس کے دل کا خیال رکھنا اور کبھی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہارے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ شوہر کے بارے میں برا سوچنا تو دور کی بات، برا خیال بھی دل میں بھی مت آنے دینا، ورنہ یاد رکھو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسا اس گنہگار عورت کا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندریا کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ بندریا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چیختے ہوئے کہا، عورتوں سے مخاطب ہونے لگی، اے عورتوں، سب کچھ کرنا، سب گناہ کرنا، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ یہ 5 گناہ مت کرنا۔ اگر تم نے یہ 5 گناہ کیے تو پھر یاد رکھنا تمہاری دنیا اجڑ جائے گی اور پھر تم بھی میری طرح عبرت کا نشان بن جاؤ گی۔ اب وہ کون سے گناہ ہیں جو اس قدر انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں؟ اب سنیے وہ گناہ۔ اس عورت نے کہا، پہلا گناہ، جب تمہارا شوہر تھکا ہارا گھر میں داخل ہو تو کوئی ایسا جملہ مت بولنا جس سے اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جائے۔ شوہر کا استقبال محبت سے کرنا، پیار سے کرنا، اس کے ہاتھ چومنا اور اس کی شکر گزاری کرنا، تاکہ وہ تمہارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے لایا ہے۔ وہ آپ کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے لایا ہے، اس لیے اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے ہاتھ چومنا، اس کی پیشانی چومنا، اس کو عزت دینا، محبت سے ویلکم کرنا۔ اس کے بعد دوسرا گناہ بتانے لگی۔ اس نے کہا، دوسرا گناہ، کبھی بھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں مت بلانا۔ اگر ایسا کرو گی تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا آج میرا ہوا ہے۔
اب تیسرا گناہ، کبھی بھی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم مرد سے دوستی مت لگانا اور نہ ہی کسی کے ساتھ یاری رکھنا۔ اگر ایسا کرو گی تو تم بھی عبرت کا نشان بن جاؤ گی۔ اب چوتھا گناہ، اس عورت نے بندریا نے کہا، کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر قدم اٹھانا تمہارے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ پانچواں گناہ، اللہ کی یاد سے غافل مت رہنا۔ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گی تو دنیاوی خواہشات کی دلدل میں پھنس جاؤ گی۔ تم اس قدر ان خواہشات میں گرفتار ہو جاؤ گی کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر بندریا کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کا انجام دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے اور ہر ایک استغفار کرنے لگی۔ جو بھی عورتیں وہاں کھڑی تھیں وہ استغفار کرنے لگی، توبہ کرنے لگی، اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ اس عبرتناک واقعے نے سب کو یہ سبق دیا کہ شوہر کی عزت، وفاداری اور اللہ کی یاد کو کبھی فراموش نہ کریں، ورنہ انسان کا انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسا اس گنہگار عورت کا ہوا۔ تو پیاری بہنوں، اب آپ لوگوں نے سن لیا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو رلانے والے، ان کی آنکھوں میں آنسو لانے والے یہ 5 گناہ کرتی ہیں تو پھر ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ خدارا اپنے شوہر کو کبھی مت رلانا، وہ کام کبھی نہ کرنا جن کی وجہ سے تمہارے شوہر کا دل ٹوٹے یا اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں یا تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے بے سکون رہے، پریشان رہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جسے سن کر عورتوں کی چیخیں نکل گئیں، دل دہل گئے۔ اس کہانی کو سن کر لاکھوں عورتیں اپنی زندگی کے راستے بدلنے پر مجبور ہو گئیں۔ یہ کہانی ان عورتوں کے لیے ضروری ہے جن کی وجہ سے ان کے شوہر سکون کی نیند نہیں سو پاتے۔ وہ شوہر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتے ہیں۔ انہیں بیوی کی ان 5 باتوں نے اس قدر زخمی کر دیا کہ ان کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ آج میں تمہیں ایک ایسی عورت کا عبرتناک واقعہ سناؤں گی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کے دل کو زخم دیتی تھی، اپنے سخت رویے سے اپنے شوہر کو تڑپاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے موت کی دعائیں مانگنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پھر اس عورت کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا میں اس کا انجام ایسا عبرتناک تھا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ جب وہ مری تو موت کے وقت اسے ایسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کی چیخوں نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ موت کے وقت اس کی میت کے اندر سے اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو دفنانے کی بجائے کنویں میں پھینک دیا، کیونکہ نہ کوئی اس کا جنازہ پڑھنے آیا اور نہ ہی کسی نے اس کے لیے قبر کھودنے کی زحمت کی۔ آخر اس عورت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ عورت جو بہت بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، ہر نظر اسے دیکھ کر متاثر ہوتی تھی، لیکن اس کے حسن کے پردے کے پیچھے ایک ایسی تاریکی چھپی ہوئی تھی کہ جو اس کی زندگی اور موت کو تباہی میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ آخر وہ کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا عبرتناک انجام پیش آیا؟ آخر کون سی ایسی نافرمانیاں تھیں؟ آخر اس نے اپنے شوہر کے سامنے ایسا کیا کیا تھا؟ اپنے شوہر کی کون سی نافرمانی کی تھی؟ اپنے شوہر کے ساتھ کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن گئی؟ پیاری بہنوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جو دن کی روشنی میں فرشتوں جیسی لگتی تھی، لیکن رات کے اندھیروں میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کی روح کانپ اٹھتی۔ یہ عورت خوبصورت تھی،
حسین و جمیل تھی، بہت ہی پیاری تھی، حسن کی ملکہ تھی، زمانے کی تمام عورتوں میں سے حسین و جمیل دکھائی دیتی تھی، گویا کہ وہ شہزادی تھی۔ لیکن اس کا شوہر بیچارہ ایک غریب گورکن تھا جو قبریں کھود کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ شوہر دن بھر کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پر قبریں کھودتا اور اس مشقت میں اس کے کپڑے خاک آلود ہو جاتے اور جسم پسینے میں ڈوب جاتا۔ شوہر یہ سوچ کر دن رات محنت کرتا کہ چاہے خود کیوں نہ بھوکا رہے لیکن اس کی بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ یہ سوچ صرف اسی گورکن کی نہیں بلکہ آج ہر اس مرد کی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتا ہے۔ مرد بیچارہ اپنی ساری زندگی بیوی کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے میں گزار دیتا ہے، لیکن افسوس کہ کچھ عورتیں ان کی قربانیوں کو لمحوں میں پیروں تلے روند کر بے وفائی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی تمام احسانات کو پسے پشت ڈال کر انہی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کی ناراضگی اور لعنت ہر وقت جاری رہتی ہے۔ خیر، اس خوبصورت عورت کا شوہر شام کو دن بھر کی سخت محنت کے بعد گھر لوٹتا، خود بھی کھاتا اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلاتا۔ ایک دن حسب معمول جب وہ شام کو اپنی مشقت بھری دن بھر کی مزدوری کے بعد گھر پہنچا تو اس کے دل میں یہ امید تھی کہ گھر جاتے ہی میری بیوی مجھے محبت سے دیکھے گی اور میری تھکن دور